الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ تقسیم وراثت کی بحث جاری ہے۔ ہم اس میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کلالہ کا لفظ آیت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، آیت کی تالیف کیا ہے، اس کی روح سے آیت کے اس حصے کا ترجمہ کیا ہوگا، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد اب دیکھیے، ارشاد فرمایا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ یعنی پچھلے حصے کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یہاں اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حصہ دار بنایا، بہن بھائیوں کو بنایا، والدین کو بنایا، ازواج کو بنایا، اگر کسی کے وارث نہ ہوں تو ان کی عدم موجودگی میں یہ چیز بالکل بدیہی ہے کہ اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اب اپنے اعزاء اقربا میں سے کسی کو وارث بنا دے۔ حق ہوگا، نہ بنائے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو حق ہے کہ وہ بنا دے۔ اگر وہ بنا دیتا ہے اور اپنی ترجیح کے لحاظ سے کسی ایک ماموں کو بنا دیتا ہے، کسی ایک پھوپھی کو بنا دیتا ہے، کسی ایک بھائی یا بہن کو بنا دیتا ہے، یہ سب کلالہ رشتہ دار ہیں۔ کلالتاً یعنی اولاد اور والدین کے سوا جو رشتہ دار ہیں وہ کلالہ ہیں، ان میں سے کسی کو بنا دیتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اب یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ اس کا پورا امکان ہے کہ اس رشتے میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں۔ یعنی میں نے ایک ماموں کو وارث بنا دیا، میرے ماموں اور بھی ہیں، اور ماموں ہی کے رشتے میں خالائیں بھی ہیں، یعنی ایک ہی کیٹیگری ہے۔ میں نے کسی چچا کو بنا دیا، چچا اور بھی ہو سکتے ہیں اور اسی رشتے میں پھوپھیاں بھی ہیں۔ میں نے کسی بہن کو بنا دیا تو ظاہر ہے کہ بہن بھائی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک نازک صورتحال۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی جس کو وارث بنایا گیا ہے اس کا کوئی بہن بھائی ہے۔ یہ جتنی میں نے مثالیں دی ہیں ان میں برابری بہن بھائی کے رشتے ہی سے ہوگی۔ یعنی ماموں ہے تو اس کا اگر بھائی ہے تو وہی ماموں ہی ہوگا میرا، اس کی اگر بہن ہے تو میری خالہ ہوگی، ایک ہی رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی چچا کو بنا دیا ہے، کسی بہن کو بنا دیا ہے تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا کوئی بہن بھائی ہے۔ یعنی اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو اسی رشتے میں اگر کوئی اور شریک ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو، یعنی ایک بہن ہے اس کو، ایک بھائی ہے اس کو، ایک بھائی بہن ہے ان کو 1/6 1/6 دے دیا جائے۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر سب کے سب 15 بھی ہوں تو ثلث میں 1/3 میں شریک ہوں گے۔ پہلی صورت میں اگر ایک ہی ہے تو پھر 5/6 بچ جائے گا، اور اس صورت میں 2/3 بچ جائے گا۔ یہ اس کا حصہ ہے جسے وارث بنایا گیا ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب یہ جملہ بولا جائے گا، میں اس کی پہلے بھی تعریف بتا چکا ہوں ورثہ و میں، کہ جب کسی شخص کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جائے گا، یعنی وارث تو بنا دیا گیا نا اس کو، اب اگر اس کا کوئی بہن یا بھائی ہے تو اس کو 1/6 دیجئے، اس سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ باقی اس کا ہے۔ چنانچہ اب میں نے اس کو جس طرح بیان کیا اس کو پڑھیے۔ یعنی ایک ہی رشتے کے متعلقین میں سے
اگر کسی ایک مرد یا عورت کو وارث بنایا جاتا ہے تو جس کو وارث بنایا جائے گا اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس مال کا چھٹا حصہ اس مال کا چھٹا حصہ جس کا اسے وارث بنایا گیا ہے، یعنی وہ متعین کرے گا نا کہ میرے مال میں سے اتنے میں وارث بنا رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ساری میراث اس کو منتقل کر رہا ہوں۔ تو جو بھی اس نے طے کر دیا ہے اس کا چھٹا حصہ اس کے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا، یعنی میرے باقی ماموں کو دے دیا جائے گا۔ میں نے ایک ماموں کے بارے میں کہہ دیا، میں نے اس کو وارث بنا دیا، باقیوں کو دیا جائے گا، اس کے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا، اور اس کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی 5/6، یعنی لفظوں میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی 5/6 یا 2/3 اس مرد یا عورت کو دیا جائے گا جسے وارث بنایا گیا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ زید نے اس رقم کا وارث آپ کے بیٹے کو بنایا ہے، لیکن اس کا کوئی بھائی ہو تو 1/3 کا حقدار وہ ہوگا، تو اس جملے کا مطلب ہر شخص یہی سمجھے گا کہ بھائی کا حصہ دینے کے بعد باقی روپیہ اس بیٹے کو دیا جائے گا جسے رقم کا وارث بنایا گیا ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے، یعنی وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ جو جملہ آیا ہے، اگر کوئی کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی مرد یا عورت کو وارث بناتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس رشتے میں جو لوگ شریک ہیں وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جو رشتہ ماں سے ماموں کا پیدا ہوتا ہے اس میں خالہ بھی اسی طرح شریک ہوتی ہے، اور جو رشتہ باپ سے چچا کا پیدا ہوتا ہے اس میں پھوپھیاں بھی اسی طرح شریک ہوتی ہیں۔ تو اس رشتے کے جو شرکاء ہیں ان کو بالکل محروم نہ کیا جائے، بلکہ 1/6 اگر ایک ہی ہے اور زیادہ ہیں تو 1/3 میں ان کو شامل کر لیا جائے اور باقی پھر اس کو دے دیا جائے۔ قرآن مجید کی یہ ہدایت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ مرنے والا کلالہ رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بھائی، بہن، ماموں، پھوپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس بھائی یا ماموں کو وارث بنایا جائے گا مرنے والے کے بھائی اور ماموں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ چچا، پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے۔ کوئی شخص اپنے ذاتی رجحان کی بنا پر کسی ایک ماموں یا پھوپھی کو ترجیح دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک ہی رشتے کے دوسرے متعلقین بالکل محروم کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پر اپنے چچا زید کو باقی ترکے کا وارث بنا دیتا ہے اور اس کے چچا عثمان اور احمد بھی ہیں، تو ترکے کے جس حصے کا وارث زید کو بنایا گیا ہے اس کا 1/3 عثمان اور احمد میں تقسیم کرنے کے بعد باقی ترکہ زید کو دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ یعنی اب جو قانون کی صورت بنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لیجیے، آپ کے وارث ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، وہ ان کو مل جائیں گے۔ اگر وارث موجود نہیں ہیں، ترکے کا کچھ حصہ یا پورا ترکہ بچا ہوا ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی کو وارث بنا دیں۔ اگر آپ اپنے اعزاء میں سے کسی کو وارث بناتے ہیں تو اس میں جو رشتہ داری میں شریک لوگ ہوں گے ان کا ایک حصہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو وارث بنایا ہے اسی کو ملے گا، لیکن ایک حصہ ان کا مقرر کر دیا۔ غیر مضار وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم۔ آیت کے آخر میں یہ الفاظ اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ وارث بنانے کا یہ عمل کسی حقدار کے لیے ضرر کا موجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر ہی اس لیے کیے ہیں کہ کوئی ضرر، کوئی نزاع نہ ہو۔ یہاں پھر ایک مرتبہ مورث کی طرف وہ حق منتقل ہو گیا ہے تو اس لیے خاص طور پر اس کو نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت میں ضرر رسانی کو روکنے کے لیے اصل وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، لیکن آیت کلالہ کی روح سے چونکہ مرنے والا اپنی مرضی سے کسی رشتہ دار کو وارث بنا سکتا ہے، اس لیے یہ حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہما شما کا مشورہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی وصیت ہے۔
غیر مضار، اس کے بعد الفاظ ہیں وصیۃ من اللہ، یہ ہما شما کا مشورہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی وصیت ہے۔ اس کا بندہ جانتے بوجھتے کسی حقدار کو محروم کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، اور اگر بے جانے بوجھے اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا خالق بردبار ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تسلی اللہ تعالیٰ اپنے احکام بیان کرتے ہوئے کئی جگہوں پر دیتے ہیں کہ جان بوجھ کے بدنیتی کے ساتھ کوئی کام نہ کرو، لیکن اگر اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، وہ بڑا مردبار ہے، معاف فرمائے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ نرم خو ہے، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کے حکموں میں ان کے لیے سہولت ہے، تنگی اور مشقت نہیں ہے۔ یہ جتنی بات میں نے بیان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے یہاں واضح کر دی ہے۔ غیر مضار، کوئی ضرر نہیں ہونا چاہیے، وصیۃ من اللہ، اللہ کی وصیت ہے، واللہ علیم الحلیم، اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس کے ساتھ اصل بحث ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی ابتدا میں یہیں تک حکم بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جو سورہ نساء کے ضمیمے میں رکھی گئی ہے۔ سورہ نساء کو اگر آپ البیان میں دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے آخر میں بھی اور مائدہ کے آخر میں بھی ایک ضمیمہ ہے، اور اس میں جو سوالات سورہ کی تلاوت کے دوران میں پیدا ہوئے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو وہاں ایک سوال کا جواب ہے، چونکہ یہ آیت وہاں رکھی ہے، اور یہ آخری آیت ہے۔ ارشاد فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ نساء کی آخری آیت ہے، آیت 177۔ ارشاد فرمایا ہے لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیونکہ لفظ کلالہ کے معنی طے کرنے میں ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی، تو یہاں عجیب پیچیدگی لوگوں کو پیش آئی، اور پھر واقعہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی کلالہ کے معنی یہ طے کر بیٹھے تھے ہمارے فقہا اور مفسرین کہ وہ شخص مرنے والا جس کے پیچھے نہ اولاد ہے نہ والدین ہے۔ جیسے ہی اس آیت پر آپ پہنچے تو اب دیکھیے یہاں کیا ہے، کلالہ کے معنی آپ نے طے کر لیا نا کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ والدین ہیں۔ تو ذرا دیکھیے آیت کو، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور جیسے یہ حضرات ترجمہ کرتے ہیں ویسے ترجمہ کیجئے، اللہ تمہیں اس شخص کی میراث کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جس کے پیچھے نہ اولاد ہے نہ والدین۔ آگے پڑھیے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی مر جائے اس کی اولاد نہ ہو، تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر کلالہ کے وہ معنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اب دلچسپ چیز دیکھیے، اس پر بھی تنبہ نہیں ہوا۔ آپ اگر پڑھیے تو یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے معنی کا ایک حصہ یہاں بیان کر دیا ہے، دوسرا حصہ ہم نے روایتوں میں سمجھ لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن مجید کوئی لغت کی کتاب ہے کہ معنی بیان کرے گی؟ کلالہ ایک معروف لفظ ہے۔ اب دیکھیے جس طرح کہ میں نے اس کو بحث کر کے آپ کو بتایا ہے اور سمجھا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بڑی سادہ بات ہے۔ لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، میں اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد کے الفاظ نے، جس طرح وہاں یوسا نے، اسی طرح ان الفاظ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ وہ معنی غلط ہیں طے کیے گئے، یعنی یہ بتا دیا ان الفاظ میں۔
لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی۔ اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ دیکھ لیجیے، یہ بالکل وہی حصے ہیں جو اولاد کے۔ وہاں پلٹ کے دیکھیے کیا ہوا تھا، وہاں یہ کہا تھا اگر بہن بھائی ہوں تو ماں اور باپ کا حصہ لوٹ جائے گا، یعنی وہی ہو جائے گا جو اولاد کی موجودگی میں ہے۔ وہ اشارہ کر دیا تھا کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہیں، ہونے چاہیے، عقل یہی کہتی ہے۔ لوگ اس اشارے کو نہیں سمجھ پائے، انہوں نے سوال کیا، اس کے جواب میں وضاحت کر دی کہ جب اولاد نہیں ہوگی تو بہن بھائی قائم مقام ہوں گے، اور جو حصے اولاد کے لیے ہیں بالکل وہی بہن بھائیوں کے۔ میں نے لکھا اس سے پہلے ان کانا رجل یورث کلالتن کی جو تعویل اوپر بیان ہوئی ہے، اس کی روح سے چونکہ بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی وغیرہ سب کلالہ ہیں، اور مورث ان میں سے جس کو چاہے ترکے کا وارث بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی چچا ماموں یا خالہ پھوپھی وغیرہ کو اپنے بھائی بہنوں پر ترجیح دے، یعنی یہ ممکن تھا کہ اب بہن بھائی بھی ہیں اور دوسرے عزیز بھی ہیں، بنا دیا اس نے وارث، تو بہن بھائیوں پر ترجیح دی۔ یہ صورت مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی بہن ہی اقرب ہیں۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس صورت میں ترکے کا بڑا حصہ انہیں ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہن بھائی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ حصہ چونکہ وہی ہے جو انہیں اولاد کی موجودگی میں ملتا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بھائی بہنوں کو وارث بنائے اور چاہے تو انہیں محروم کر دے؟ یعنی ایک صورت تو یہ ہے نا کہ اس کی اولاد ہے اور ترکہ بچ گیا ہے، جیسے کہ بیٹیوں کی صورت میں بچتا ہے، اور وہ اس میں کسی کو وارث بنا دیتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہاں تو اب صورت یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے اور ترکے کا بڑا حصہ بچا ہوا ہے، تو کیا اس میں بھی بھائی بہن ترجیح نہیں پائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بھائی بہنوں کو وارث بنائے اور چاہے تو انہیں محروم کر دے۔ ہم نے آیات کی شرح کرتے ہوئے اوپر ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے وارث اس کے بہن بھائی ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو ماں اور باپ کا حصہ لوٹ جائے گا، تو یہ چیز اشارہ کر رہی تھی کہ وہ قائم مقام ہے۔ اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے وارث اس کے بھائی بہن ہیں، لیکن اسلوب بیان کی یہ دلالت ظاہر ہے کہ دلالت الفاظ کی طرح ہر احتمال سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں بحث ہو سکتی تھی، ہوئی کہ اس مسئلے پر بحث کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اولاد موجود نہ ہو تو بھائی بہنوں کے بارے میں یہ سوال آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوا، یعنی اگر آیت وہی ہوتی تو بعد میں لوگ فقہا سے پوچھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہو گیا تو آپ سے پوچھا گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یقول جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا آکل فتوضا وصب علی من وضوئہ فاکلت فقلت یا رسول اللہ لمن المیراث انما یرثنی کلالہ فنزلت آیت الفرائض۔ بخاری میں ہے روایت۔ وہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا اور مجھ پر بے ہوشی کا غلبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کے پانی سے میرے اوپر چھینٹا دیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرا ترکہ کون پائے گا؟ میرے وارث صرف کلالہ ہیں۔ یہ دیکھیے روایت میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ سوال یہ تھا، میرے وارث صرف کلالہ ہیں،
اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ یعنی اگر آپ حدیث کی روشنی میں بھی سمجھنا چاہتے، زبان، بیان، قرآن مجید کی دلالتیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں تھا۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ مرنے والے کے اولاد اور والدین نہ ہو تو کیا کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے وارث صرف کلالہ ہیں، اب کیا کروں، یعنی ان کی میراث کیسے ہوگی۔ اس حدیث کے الفاظ انما یرثنی کلالہ فنزلت آیت الفرائض سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ سوال کلالہ رشتہ داروں میں سے بالخصوص بھائی بہنوں کی میراث کے بارے میں تھا، اور سورہ نساء کی یہ آخری آیت اسی استفتاء کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے نیچے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ مسلم میں ایک روایت ہے، مسلم میں وضاحت ہے کہ آیت میراث سے مراد یہاں سورہ نساء کی یہی آخری آیت ہے جس میں بھائی بہنوں کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ ان کے وارثوں میں صرف بہنیں تھیں، یعنی پورا مسئلہ روایات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ اس میں سوالات نہایت اجمال کے ساتھ نقل ہوتے ہیں، چنانچہ سوال کی نوعیت، اس کا موقع و محل اور اطراف و جوانب بالعموم اس جواب سے واضح ہوتے ہیں جو اس کے بعد قرآن دیتا ہے۔ اس پر استاد امام نے بھی تفصیل سے لکھا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یسألونک عن الأہلہ کے تحت، اور میں نے بھی جگہ جگہ وضاحت کی ہے کہ سوال میں اجمال کا جو طریقہ ہوتا ہے تو آپ سوال پر نہ کھڑے ہو جائیے، جواب دیکھیے، پھر اس سے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ سوال کیا ہے۔ اس چیز کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کی تعویل میں بڑی الجھنیں پیش آئی ہیں۔ یعنی اگر وہ آگے پوری آیت کو پڑھتے اور جواب سے سمجھتے تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ کلالہ وارثوں کے بارے میں سوال ہے۔ درا حال ہے کہ یہاں بھی سوال کو اگر جواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو متکلم کا منشا بغیر کسی ابہام کے واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں اگر غور کیجئے تو وہی اسلوب ہے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ہے۔ ایک یہ وہاں الفاظ کیا ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ یہاں الفاظ کیا ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں میں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی وہاں بھی اولاد وارث ہونے والی ہے، اس کے بارے میں وصیت ہے، یہاں بھی کلالہ وارث ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں فتویٰ ہے، ویسا ہی جملہ ہے۔ وہاں وصیت میت کی وارث اولاد کے بارے میں ہے، اور یہاں فتویٰ میت کے وارث کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ لفظ کلالہ پر، لفظ الکلالہ پر الف لام دلیل ہے کہ سوال کلالہ وارثوں میں کچھ مخصوص اقربا سے متعلق ہے، اور جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقربا میت کے بھائی بہن ہیں۔ یعنی جو الف لام ایک نوعیت کا عہد پیدا کر رہا تھا، اس کو جواب سے سمجھ لیجیے۔ تمام کلالہ رشتہ داروں، مثلاً چچا، ماموں، بھائی بہن، خالہ، پھوپھی میں سے کسی کو وارث بنا دینے کی اجازت آیات میراث میں بیان ہو چکی ہے، وہ ہم پڑھائے ہیں۔ یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی وہاں سب کے بارے میں تھا، یہاں ان میں سے خاص طور پر بہن بھائیوں کے بارے میں اللہ نے اپنا فتویٰ بیان فرمایا ہے۔ یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یہ چیز ملحوظ رہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں میں سے بھائی بہنوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ جواب کی روشنی میں اس جملے کو کھول دیجئے تو یہ جملہ بن جائے گا، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں میں سے بھائی بہنوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اس اسلوب کی نظیر سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الأہلہ میں موجود ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اگر آپ جواب سے سمجھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں حج کے مہینوں کے بارے میں سوال ہے، اگرچہ الأہلہ پر صرف الف لام ہے، اس میں حج کے مہینوں کی یا حرام مہینوں کی تصریح نہیں کی گئی۔ جواب سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ الف لام وہاں کس چیز پر دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی جواب میں چونکہ بہن بھائیوں کے حصے بیان ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز زیر بحث ہے اور سوال کس چیز کے بارے میں تھا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، یعنی جملہ شروع ہوتا ہے نا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اب کلالہ رشتہ داروں کی میراث کس صورت میں زیر بحث ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، یعنی شرط بیان ہوئی ہے۔ یہ شرط میراث کے تمام قوانین میں آپ پیچھے دیکھ آئے ہیں، ان کان لہ ولد ان لم یکن لہ ولد، یعنی اولاد کی موجودگی اور عدم موجودگی اثر انداز ہو رہی ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، یہ بھائی بہنوں کے میراث پانے کے لیے اسی طریقے پر شرط ہے جس طرح فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ میں ہے، بالکل اسی طرح۔ وہاں معنی یہ ہے کہ میت بے اولاد ہو اور ماں باپ ہی وارث ہوں تو ان کا حصہ یہ ہوگا، اور یہاں مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور اس کے بھائی بہن ہوں تو ان کا حصہ اس طرح ہے۔ اس شرط سے واضح ہے کہ بھائی بہن صرف اولاد کی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں، یعنی اس سے یہ معلوم ہو گیا، اور یہی بات اگر غور کیجئے تو وہاں قرآن مجید کے اشارے سے بھی معلوم ہو گئی تھی۔ وہاں بھی یہی کیا گیا تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں فإن کان لہ اخوہ، یعنی پہلے یہ صورت بیان ہوئی تھی کہ اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی وارث ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے، تو یہاں یہ بتا دیا کہ اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ وہاں معنی یہ ہے کہ میت بے اولاد ہو اور ماں باپ ہی وارث ہوں تو ان کا حصہ یہ ہوگا، اور یہاں مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے بھائی بہن ہوں تو ان کا حصہ اس طرح ہے۔ اس شرط سے واضح ہے کہ بھائی بہن صرف اولاد کی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں، یعنی اگر اولاد موجود ہے اور کچھ بچ گیا ہے، جیسے کہ لڑکیوں کی صورت میں بچ جاتا ہے، تو آپ اس میں کسی کو وارث بنا سکتے ہیں، وہ کوئی بھائی یا بہن بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی طرف سے وہ وارث اس وقت ہوتے ہیں جب اولاد نہیں ہے۔ اب یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا۔ اولاد موجود ہو تو میت کے ترکے میں ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، الا یہ کہ مرنے والا نساء کی آیت 12 میں کلالہ کے حکم عام کے تحت ان میں سے کسی کو بچے ہوئے ترکے کا وارث بنا دے، یعنی اس صورت میں یہ حق تو مرنے والے کو یا مورث کو حاصل ہے، لیکن وہ بہرحال وارث نہیں ہو جاتے۔ وارث وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب کہ اولاد نہ ہو، اور جب وہ وارث ہوتے ہیں تو ان کے حصے بالکل وہی ہیں جو اولاد کے ہیں۔ اس میں ابھی کچھ بحث باقی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مجھے ایک عمومی تبصرے کی حیثیت سے عرض کرنی ہے، اس وجہ سے میں بحث کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔